اولاد سے مرحوم ماں باپ کی کہانی ہے۔ گھر میں ماں کی میت پڑی ہے اور بیٹا ماں کی میت پہ سر رکھ کے رو رہا ہے۔ وہاں جو پھوڑی پہ عورتیں بیٹھی ہیں خسر پھسر کر رہی ہیں، دیکھو چنگڑوں کو بھی اللہ نے چودھری بنا دیا۔ یہ بات جب بیٹے کے کان میں پڑتی ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس ٹائم تو ماں کی میت سامنے تھی۔ جب ماں کو دفنانے کے بعد گھر آ کے سوچتا ہے وہ عورتیں کس کے بارے میں بات کر رہی تھی، میری ماں کے بارے میں بات کر رہی تھی یا میرے بارے میں بات کر رہی تھی؟ میری ماں تو چودھریوں کی بیٹی ہے اور میں اس ماں کا بیٹا ہوں، میرے سب رشتہ دار بھی ہیں، میری خالائیں بھی ہیں، آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی۔ آخر یہ عورتیں کیا کہنا چاہتی تھی؟ یہ شک میں پڑ گیا۔ اب اس لڑکے کا باپ پہلے فوت ہو گیا تھا اور ماں فوت ہو گئی، اکیلا اکیلا بیٹا تھا۔ تو کچھ دن کے لیے اس کی خالہ آ کے رہنے لگی گھر پہ۔ خالہ اس کی دیکھ بھال کرتی۔ لڑکا جوان تو تھا پر ذہن کا کچا تھا۔ اس کے ذہن میں بات گھر کر گئی کہ چنگڑوں کا بیٹا کسے کہا اس نے۔ خالہ سے کہتا ہے، خالہ وہاں فوتگی والے گھر نا عورتیں نا کچھ عجیب سی باتیں کر رہی تھی کہ چنگڑوں کو بھی اللہ نے چودھری بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ خالہ کہتی چھوڑو، دفع کرو، لوگوں کو کیا کہتے رہتے ہیں، تم کیوں دھیان دیتے ہو لوگوں کی باتوں پہ؟ کہتا ہے خالہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں۔ کہتا ہے کوئی چھپا نہیں رہے بیٹا، اپنے کام سے کام رکھا کرو، لوگ تو اول فرول بکتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے خالہ آپ کو میری قسم ہے، مجھے بتائیں۔ خالہ کہتی ہے اچھا بیٹھ جاؤ میرے پاس، اب جو میں کہنا چاہ رہی ہوں دھیان سے سننا۔ کہتا ہے کہ نا جو تمہاری ماں تھی نا اس کی عمر 35-40 سال ہو گئی، اس کو اولاد نہیں تھی۔ جب بھی تمہارا باپ ڈیرے پہ کام کرنے جاتا نا، جو تمہارے چاچے تائے شریک ہیں نا سب، اور سب ہنستے تمہارے باپ پہ، کہتے تمہارے باپ کا نام حمید تھا تو حمیدو حمیدو کہہ دیتے، اور حمیدو کیوں اتنی محنت کر رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے یاشی سے کھا، تمہارا کون ہے پیچھے جس کے لیے چھوڑ کے جائے گا؟ تو بڑا پریشان ہوتا۔ تمہارے ماں باپ نا اکثر کسی کا بچہ دیکھتے نا ان کے دل میں ہوتا کاش ہمارا بھی اولاد ہوتی۔ تو ایک نا چنگڑوں کی فیملی جو بہاولپور سے آتے ہیں ان کو لوگ پکی باز بھی کہتے ہیں، چنگڑ بھی کہتے ہیں، ایک جھونپڑی سی بنا کے رہتے تھے یہاں پہ اور کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ تو ان کی عورت اکثر آتی تھی اپنے بچوں کو لے کے، اس کے 5-6 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہ کہتی تھی چودھرین سے کہتی تھی کہ مجھ کو نا دودھ دے دو بچوں کے لیے۔ جب تمہاری ماں نے ایک بار دودھ دیا تو وہ ڈیلی آتی تھی، اور اس کے ایک بچہ گود میں ہوتا تھا جو 5-6 دن کا تھا اور باقی بچے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ جب ایک دن ماں نے کھانا دیا تمہاری نے تو وہ اکثر بچوں کو لے کے آتی، کھانا لیتی، تمہاری ماں دودھ بھر کے دے دیتی، جو کھانا گھر میں بچا سب اس کو دے دیتی۔ اور نا وہ جو چنگڑ عورت تھی نا کہتی ہے دیکھ اللہ کی تقسیم، جہاں پہ رزق ہے وہاں پہ اولاد نہیں ہے اور جہاں پہ اولاد ہے وہاں پہ رزق نہیں ہے، اللہ تیرے رنگ نرالے۔ جو تمہاری ماں تھی وہ اس کو دیکھ کے نا کہتی بس اللہ کی تقسیم ہے، اور بچوں سے بڑا پیار کرتی۔ ایک دن نا تمہاری ماں نا اس چنگڑی سے کہتی ہے دیکھ بہن تو میرے کام کر سکتی ہے؟ وہ کہتی ہے بولو چودھرین بولو کیا کام ہے؟ وہ کہتی ہے تمہارے جتنے بچے ہیں، جو تیرا بچہ گود میں ہے مجھے دے سکتی ہے؟ وہ تو اتنا غصہ ہوئی اور دودھ وہیں پہ چھوڑ کے بچوں کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ اس کے کتنے بچے تھے چھوٹے چھوٹے جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اس کا دل نہیں کیا بچہ دینے کو۔ اب 2 دن وہ آئی نہیں، اب بچے اس کے بھوک سے مر رہے تھے۔ تیسرے دن آتی ہے اور چودھرین سے کہتی ہے چودھرین دودھ ملے گا بچوں کے لیے؟ تمہاری ماں نے ڈول بھر کے دودھ دیا، کشے ناراض ہو گئی ہے، تو یہ آتی تھی اس کو دیکھ کے میں بھی خوش ہوتی تھی، بچوں ساتھ کھیل لیتی تھی۔ ماں نے دودھ دیا، وہ چلی گئی۔ ماں نے اس کے کچھ نہ کہا تمہاری ماں نے۔ پھر وہ 2 دن بعد نا اپنے شوہر کو لے کے آئی۔ جب شوہر کو لے کے آئی نا تو تمہاری ماں ڈر گئی کہ لگتا ہے اب لڑنے آئی ہے مجھ سے، اپنے شوہر کو لے کے آئی ہے۔ چودھرین اندر آ سکتے ہیں؟ میرا شوہر بھی ساتھ ہے۔ تمہاری ماں نے کہا آ جاؤ، اور ماں بڑی پریشان تمہاری، یہ کریں گے کیا ابھی؟ اتنے میں وہ جو چنگڑی عورت تھی نا مسکرا دی۔ تمہاری ماں سمجھ گئی کہ معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے، خطرے سے باہر ہے۔ وہ عورت کہتی ہے چنگڑی چودھرین تم کہتی تھی نا تم کو بچہ چاہیے، یہ لے بچہ۔
بچے کو نہلا دھلا کے اچھے صاف کپڑے پہنا کے نا تمہاری ماں کی گود میں ڈال دیا۔ بچہ اس دن تقریباً 10 دن کا تھا۔ تمہاری ماں اس کا اتنا شکر ادا کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر تمہارا باپ اور تمہاری ماں اس عورت سے لکھوا لیتے ہیں کہ ہم کو ایک پیپر پہ اسٹامپ پہ لکھ کے دے، پھر سائن کر، بتا کتنے پیسے چاہیے۔ اس عورت نے صرف 1 لاکھ مانگا، تمہارے ماں باپ نے 3 لاکھ دیا اور بچہ گھر میں رکھ لیا۔ اور اس کے بعد وہ عورت کہاں گئی پتہ نہیں ہے۔ اس سے یہ وعدہ کیا تھا تمہیں علاقہ چھوڑ جاؤ گی، اس نے بھی علاقے کی شاید بات پاسداری کی، چلے گی یہاں سے۔ اب یہ جو بات سنی ہے نا، اتنے میں وہ لڑکا اٹھ کے چلا گیا وہاں سے۔ خالہ کی بات پوری سنی نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ کہتا ہے خالہ بھی شاید نا اول فلول بکتی ہیں، تو کہتی خالہ کہتی پوری بات تو سنتا جا، وہ بچہ پتہ کون ہے؟ وہ بچہ اور کوئی نہیں ہے، بچہ تو ہے۔ اب تو اس کے نا اتنا اچھا بھی لگے کہ انہوں نے، میری ماں نے مجھ کو اتنے پیار سے نازوں سے پالا ہے۔ شاید میں اپنی ماں کے پاس ہوتا جو در بدر بھٹکتی تھی، جگہ جگہ کھانا مانگتی تھی، پتہ نہیں میں زندہ رہتا یا نہ رہتا۔ اور پھر بھی اس کو نے خالہ کی بات پہ یقین نہ آیا۔ وہ سوچتا ہے کہ خالہ کہہ رہی ہے ایک اسٹامپ پیپر پہ لکھوایا تھا، پیسے دیے تھے، وہ سارے گھر کو کھولنا شروع کر دیا۔ ایک ایک چیز کھولی، ماں کے کمرے میں گیا، صندوقلیاں کھولتے 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 ایک گتھلی ملتی ہے، وہ گتھلی جو کھولتا ہے تو اس میں اسٹامپ پیپر ملتا ہے۔ اسٹامپ پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں تاریخ تھی، اور سائن تھے اس چنگڑی عورت کے جو اس کی اصل ماں تھی، اس کے باپ کے، اور اس کے جو چودھری باپ تھا اور اس کی چودھری ماں تھی، ان کے سائن تھے۔ اب یہ، اور اس میں نا ایک پکچر بھی تھی، فوٹو بھی تھی جب یہ بچہ گود لیا تھا، اس میں اس کے ماں باپ نے اور سب کٹھے ساتھ تھے۔ اب یہ نا اس کا ایک ہی مشن رہ گیا، ماں باپ تو میرے فوت ہو گئے ہیں، میں پتہ کروں آخر میری ماں نے میرا پتہ تو کیا نہیں تھا، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلا۔ خالہ کے پاس جاتا ہے، خالہ سے کہتا ہے خالہ مجھے یہ بتائیں، تو پھر یہ بات تو میری ماں کے درمیان تھی اور ماں نے آپ سے شیئر کی تھی، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ جو محلے کی عورتیں یہاں پہ بیٹھی تھی وہ کیسے پتہ چلا؟ خالہ کہتی ہے سننے میں آیا تھا تمہاری جو ماں ہے، جو چنگڑی تھی، وہ ایک بار نا اس کے دل میں تمہارے لیے بہت پیار تھا، وہ چھپ چھپ کے چودھری کے گھر کے باہر آ کے نا سین سے دیکھ رہی تھی، تو محلے کے لوگوں نے پکڑ لیا کہ شاید کوئی چور نہیں ہے۔ تو جب اس کو دیکھا تو منہ کھولا تو وہ چنگڑنی تھی، سارے محلے والے جانتے تھے اس کو، ہر گھر سے کھانا مانگتی تھی۔ تو جب اس نے کسی عورت کو بتا دیا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہوں، بس اس ایک عورت کو بتایا تھا، اس کے بعد شاید پورے محلے کو پتہ چل گیا ہو، لیکن ہمارے سامنے آج تک اس نے ذکر نہیں کیا۔ اب یہ جب بھی کہیں جاتا، پکھی واس لگے ہوتے، چنگڑیاں کہیں کھڑی ہوتی، کوئی کھانا لینے آتی اور کھیتوں میں کام کرتے، تو ان کو دیکھتا رہتا، ان کو فوٹو دکھاتا۔ اب فوٹو میں وہ جوانی کی فوٹو تھی اس کی ماں کی، پہچان نہ ہوتی۔ اس نے ایک ہی مشن رہ گیا کہ میں اپنی جو سگی ماں ہے اس کو ڈھونڈوں گا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں معلوم پڑ گیا کہ فلاں نام کی ایک عورت ہے اور اس علاقے میں رہتی ہے۔ جب وہاں پہنچا ہے تو اس کے بہن بھائی تھے، وہ جوان ہو چکے تھے، اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو، تمہاری اس کی بیٹیاں ہو، تو تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو خیراتی ہسپتال میں ہے، پتہ نہیں بچتی ہے کہ نہیں بچتی۔ اب اس کے دل میں نے ایک بار اور کسک اٹھتی ہے کہ ماں کے اتنے قریب آ کے ماں کو نہیں مل پاؤں گا میں۔ یہ ہسپتال پہنچتا ہے اور واقعی ماں زندگی اور موت کی سانسیں گن رہی تھی، دوائیوں تک کے پیسے نہیں تھے، ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس نے اس ماں کو وہاں سے اٹھایا، لے کے گیا ایک اچھے ہاسپٹل میں، وہاں جا کے علاج کرایا، اللہ نے شفا دیا، اس کی ماں ٹھیک ہو گئی۔ جب ماں ٹھیک ہوئی ہے، سارے بہن بھائی اس کا شکریہ ادا کرے، ماں بھی شکریہ ادا کرے، تو تمہارے لیے فرشتہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں وہی فرشتہ ہوں جس کو آپ نے چودھری کے حوالے کر دیا تھا 3 لاکھ میں۔ اب ماں کی آنکھیں بھر آئی، ماں اس کو گلے لگا کے ایسے روتی ہے جیسے کوئی برسات ہو گئی ہو، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ حتیٰ کہ اس عورت کے 5-6 بچے تھے۔ ماں کا پیار کبھی تقسیم نہیں ہوتا۔ وہ اس ماں کو پھر اپنے گھر لے آیا، ان کی حالت بدلی، اپنے بہن بھائیوں کو کاروبار پہ لگایا، بہنوں کی شادیاں کی۔ دیکھو ایک بوٹا لگایا تھا اس عورت نے، وہ بوٹا وفادار تھا، چاہے چنگڑ تھا یا پکھی باز تھا یا بھالپوری تھا، کوئی بھی کہہ لو ان کو، اس نے
اپنے پورے خاندان کی جو تھی نا نسل بدل دی. تو کہتے ہیں نا جو نسلی ہے نا وہ کہیں بھی نکل آتے ہیں، چاہے چنگڑ ہو یا چودھری ہو. وہ چنگڑ نے چودھری بن کے دکھایا، گاؤں میں بھی چدھرا کی. جس کو کہتے تھے نا اس چودھری کا بوٹا نہیں ہے، اس کی زمین کو کون سنبھالے گا، اس نے اپنی زمین تو بڑھائی ارد گرد گاؤں میں ساری زمین ٹھیکے پہ لے کے اس وقت اس علاقے کا سب سے بڑا چودھری ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ زمینیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ٹریکٹر ہیں، وائی بی جی ہے، اور بہت بڑا ڈیرا بن گیا. یہ اس بندے کی سچی کہانی ہے جو بعد میں اس نے شیئر کی ہے، کسی نے شیئر کیا ہے، تحریر کے طور پہ ہمارے پاس آئی تھی، ہمیں اچھی لگی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے نا تو اس کو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی محروم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بوٹا لگا دے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.